اس وقت ملت اسلامیہ جن اہم سماجی معاشرتی و اخلاقی مسائل سے دوچار ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ مسنون نکاح کا ہے، جس کو غیر شرعی، غیر اخلاقی اور خود ساختہ طریقوں نے بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے۔ عقد نکاح کو مسنون طریقے پر انجام نہ دینے کی وجہ سے دن بدن ہمارا معاشرہ متعدد خرابیوں، برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کئی مسلم لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کا بھی شکار ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اس وقت اس مسئلے کی طرف ترجیحی بنیادوں پر سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف توجہ دینا ضروری ہے بلکہ منظم طریقے پر اپنے اپنے علاقوں میں مسنون نکاح کو عملاً نافذ کرنے کا کوئی نہ کوئی قابل عمل لاہی عمل مرتب کرنا لازمی ہے، ورنہ معاشرہ مزید ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہو جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار تحریک مسنون نکاح تلنگانہ کی چوتھی اہم نشست منعقدہ گلزار فنکشن ہال حیدرآباد میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و ناظم العہد العالی الاسلامی نے کیا ہے۔ اس اجلاس خاص میں معاون امیر حلقہ حافظ محمد رشاد الدین، امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ مولانا حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا، ضیاء الدین نیئر صدر تعمیر ملت کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے علماء، ائمہ خطبہ و دانشوران دین و ملت نے شرکت کی اور نکاح جیسی سنت کو آسان بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں مسنون نکاح کو عملاً نافذ کرنے کے طریقے اور اس سلسلے میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس پر غور و خوض کیا گیا اور جلد ہی عوامی مہم چلانے پر اتفاق کیا گیا۔ نے وہاں کے پورے خاندانی نظام کو شدید کرائسس سے دوچار کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس بھی آ رہی ہے۔ نکاح کریں گے تو ہم کو کسی کی اطاعت قبول کرنی پڑے گی، نکاح کریں گے تو ہم کو پابند ہو جانا پڑے گا کہ صرف ایک ہی مرد سے تعلق قائم کریں۔ ایسے بہت سارے نئے نئے سوالات اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر بھی عام ہونے لگے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو نکاح کرنے کے لیے بھی ہم کو توجہ دلانی پڑے گی، اس لیے بھی کہ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے بھی کہ نکاح کے بغیر جو تعلقات قائم ہوئے ہیں اسی کے نتیجے میں ایڈز جیسی بدترین بیماری کا معاشرہ شکار ہوا ہے، اور اس لیے بھی کہ اسلام بغیر نکاح کے زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا۔ دہلی میں منعقدہ ایک پروگرام میں ایک موقع پر میں نے ایک عیسائی نن سے سوال کیا کہ بغیر نکاح کے آپ کو کیا زندگی مشکل محسوس ہوتی ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ چونکہ ہم لوگ گروپ میں زندگی گزارتے ہیں اس لیے مسائل کو ہم خود فیس کر لیتے ہیں اور بغیر نکاح کے بھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ انسان اگر اپنی فطرت سے جنگ کرے تو کچھ مرحلوں پر تو وہ جنگ میں کامیاب یقیناً ہو جائے گا، لیکن مجموعی طور پر پوری زندگی میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کا جو معاملہ عام طور پر ہو رہا ہے، جو نکاح کو اوائڈ کرنے یا نکاح کے فوراً بعد کھلا لینے، طلاق وغیرہ کے واقعات کے ذریعے سے الگ ہو جانے، تو مجموعی طور پر ان کی زندگی شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہے، سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہے۔ جو اولاد ہو رہی ہے وہ اولاد کا عام طور پر تعلیمی پرفارمنس خراب ہے، وہ بچے مستقل کونسلنگ کے محتاج ہیں، ان لوگوں کا عمومی رویہ زندگی کے اندر صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو نکاح کرنے کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے، دوسرے یہ کہ نکاح سادگی سے کرنے کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے، اور اس کی ایک عملی شکل یہ بھی ہونی چاہیے کہ کسی نکاح میں اگر ہم دیکھیں کہ پٹاخے ہیں، باجا ہے، آرکیسٹرا ہے، ڈانس کا کوئی پروگرام ہے، اگر ہم وہاں پہنچ بھی گئے ہیں تو وہاں سے واپس ہونا ہے، اس لیے کہ وہ جو چیزیں کھلے منع کی گئی ہیں، جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، کم سے کم وہاں پر تو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے ہو وہاں پر کچھ گنجائشیں نکال لے لو، لیکن جو چیزیں کھلا شریعت کے اندر منع ہیں ان چیزوں کے اندر تو بائیکاٹ کیا جانا ہے۔ پھر وہ چیزیں جہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک میسیج آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ بہت بھاری بھر کا موٹا رخا چھپایا جائے، ایک بڑی رقم اس